دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بنیاد، قوانین، اصول، اور ایک چیز ہوتی ہے معلومات۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ آج کل ہمارے ہاں علم فلکیات کا ماہر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو معلومات زیادہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں سے فلاں ستارہ، مثلا سورج ہے وہ کتنا دور ہے، چاند کتنا دور ہے، فلاں مریخ وہ کتنا دور ہے، عطارد وہ کتنا دور ہے، مشتری کتنا دور ہے، یا اس کے علاوہ قطبی تارہ کتنا دور ہے۔ تو یہ ساری کے ساری جب ان کو دیکھتے ہیں، یہ معلومات اگر کوئی کسی کے سامنے بیان کر دے تو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، اور بڑی یار معلومات ہے، علم فلکیات تو کمال کا رکھتا ہے جناب۔ حالانکہ یہ فن نہیں ہے، یہ معلومات ہیں۔ علم تو قواعد کا نام ہے، علم قواعد کا نام ہے۔ آپ کوئی بھی درس نظامی آپ نے پڑھی ہے، اس کے اندر آپ اصول جانتے ہیں کہ جب قواعد ہم بیان کرتے ہیں، قواعد بیان کرتے ہیں تو ہم جو بھی علم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اصول بیان کرتے ہیں۔ مثلا علم منطق ہے تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہی آلۃ قانونیۃ، سمجھ آ رہی ہے؟ آلۃ قانونیۃ۔ یا اس طرح کہ آپ صرف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ یہی کہتے ہیں اس کے قواعد، ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کے قواعد۔ اب نحو ہے تو اس کے قواعد، یہ علم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس علم کے اندر بھی قواعد ہوتے ہیں، وہ قواعد مخصوص ہیں۔ موجودہ دور میں اس کو اتنا پھیلایا گیا ہے کہ سمجھ نہیں پڑتی کہ جناب اس کا کونا کون سا ہے، ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے۔ جو اس فن کا ماہر ہے نا، اس سے بھی آپ پوچھیں گے نا تو وہ بھی، میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کی یہ بنیاد ہے اور یہ انتہا ہے، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے درس نظامی کا یہ خاصہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی فن پڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس بنیادی کتاب کے اندر ابتدا و انتہا بیان کی جاتی ہے۔ مثلا آپ علم منطق دیکھیں، آپ علم مناظرہ دیکھیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، صرف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، نحو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، بس اس کے اندر رہنا ہے۔ یہ بندہ سیکھ گیا۔ ہاں، اس کے اندر تفصیل ایک الگ چیز ہوتی ہے، آپ اس جتنی مرضی ہے تفصیل کر لیں۔ فقہ ہے، یہ مخصوص ابواب ہے، اس سے ہٹ کے کہیں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ علم فلکیات بھی ایسا ہی ہے، اس کی حد بندی ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے۔